میں چاہتا تھا کہ چھوٹو رام مجھے اس کے بارے میں بتائے، لیکن ہر بار وہ مجھے ترا دے جاتا۔ میں نے بڑے نرم لہجے میں کہا، چل تجھے شام تک نہیں مارتے، اگر کچھ نہ ہوا تو پھر تجھے مارنا بنتا ہے نا کہ نہیں؟ تو خود بتا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے مار دینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس نے کافی حد تک حوصلہ مند لہجے میں کہا تو مجھے فکر لاحق ہو گئی۔ میں اٹھا اور رہائشی حصے کی طرف چل دیا۔ کمرے میں جا کر میں نے زمان موہل کا نمبر ملایا۔ وہ جیسے میرے فون ہی کا انتظار کر رہا تھا، فوراً کال ریسیو کرتے ہی بولا، چھوٹو کو مارا تو نہیں ہے ابھی تک؟ ابھی تک تو نہیں مارا۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں راما کانت نے فون کیا تھا؟ اس نے جواب دینے کی بجائے سوال کر دیا تو میں نے اس سے پوچھا، بات کیا ہے؟ اصل میں تمہارا اب تک اس بندے سے واسطہ نہیں پڑا۔ یہ ہے تو راجستھانی، لیکن بہت عرصے سے اتر کام کر رہا ہے۔ اب بھی اس کا کام دونوں طرف ہے، عورت سے لے کر منشیات تک، اغوا سے لے کر قتل تک سارے کام کرتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ اب تک اس نے پلٹ کر وار کیوں نہیں کیا۔ جتنی میں نے اس کے بیٹے اور اس کے بندوں کی ایسی کی تیسی کر دی ہے نا، اسے اب تک وار کر دینا چاہیے تھا۔ میں نے حیرت سے کہا تو وہ بولا، نہیں کیا۔ یہی تو اصل بات ہے، وہ بہت ٹھنڈا دشمن ہے۔ اچھا چل، جتنا بھی ٹھنڈا دشمن ہے وہ اپنی جگہ رہے۔ ابھی مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس سے ملے ہو کبھی؟ کہاں ہے اس کا کوئی ٹھکانہ؟ اس کے بارے میں ساری معلومات تو۔ میں نے کہا تو وہ خوف زدہ ہو گیا۔ بات سن لی، سمجھو وہ بھیڑوں کا چھتا ہے، ایک بار ہاتھ ڈالو گے تو جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی۔ اس کی آر پار بہت بنی ہوئی ہے۔ اور اس نے مزید کہنا چاہا، لیکن میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے ڈراتے رہو گے یا بتاؤ گے بھی؟ یہاں سے کچھ 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بستی ہے، سندر بستی۔ وہ بستی انہی کی ہے، اور ارد گرد کا بہت سارا علاقہ سمجھو انہی کا ہے۔ وہیں قاتل، ڈاکو، لٹیرے اور کئی مجرم بستے ہیں۔ آج تک نہ انہوں نے کسی کو چھیڑا ہے اور نہ کسی نے انہیں، بس جو وہ کام کرتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ میرین شاہ کا ان کے ساتھ لینا دینا تھا، وہ ان کے ساتھ کام کرتا تھا۔ زمان موہل نے ایک سرسری سا خاکہ میرے سامنے رکھ دیا۔ وہاں کوئی سورس مل سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ ممکن ہی نہیں، اب تک یہی ان کی کامیابی ہے۔ وہاں کوئی غدار نہیں رہ سکتا، جس پر شک بھی ہوا وہ اسے مار دیں گے، اس نے تیزی سے بتایا۔ میں کچھ دیر تک مزید اس سے باتیں کرتا رہا، پھر فون بند کر دیا۔ ایک دم بے چینی سے میرے اندر ہلچل ہونے لگی۔ ایسا کوئی راما کانت کے بارے میں معلومات لینے سے نہیں ہوا تھا کہ وہ کتنا طاقتور ہے، بلکہ مجھے افسوس ہونے لگا تھا کہ رات میں نے اس کے بیٹے کو کیوں چھوڑ دیا۔ میں نے بے ضرر سا بیوپاری سمجھا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک ریکٹ ہے۔ اب جو کچھ تھا اسے ختم کرنا تھا۔ شام کے سائے پھیل چکے تھے۔ میں گوپے پر کھڑا سورج غروب ہونے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ میں نے دوپہر کے وقت چچا سائیں سے پوری مشاورت کی تھی۔ ان سے بات کر کے مجھے کافی کچھ ایسا سننے کو ملا تھا جس سے میں بہت کچھ کر سکتا تھا۔ چچا سائیں نے مجھ سے کہا تھا، پتر، دنیا کے جس خطے پر بھی انسان آباد ہے نا، وہاں اگر محبت، بھائی چارہ ہے، سکون ہے، تو وہیں پر قتل و غارت قریبی ہے۔ نفرت اور دشمنی بھی اسی طرح موجود ہے، کیونکہ یہ سب انسان کی سرشت میں شامل ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے جہاں سوچ پختہ ہو، انسان کسی دوسرے کی زندگی میں دخل نہ دے، لالچ نہ کریں، تو وہ خطہ پھر بھی رہنے کے قابل ہوتا ہے۔ لیکن میں راما کانت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، وہی نا، ہم یہاں نہ جانے کب سے رہ رہے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد کبھی یہاں آ کر بسے تھے، ہماری طرح دوسرے لوگ بھی آئے، کبھی کسی میں بھائی چارہ رہا تو کبھی دشمنی، کوئی چلا گیا، کوئی یہی ہے، اور نئے لوگ بھی آ کر آباد ہو سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ راما کانت کے آباء و اجداد بھی یہی ہیں۔ ان کا بیوپار نہ جانے کب سے راجستھان کے ساتھ ہے۔ وقت کے ساتھ اگر مشکلیں بڑی ہیں تو آسانیاں بھی تلاش کر لی گئیں، لیکن یہ بیوپار تو کس قدر گھنونا ہے چچا، میں نے نفرت سے کہا۔ میرا تو خیر نہیں، لیکن میرے بڑوں کا اسی پر اختلاف رہا ہے، ہم نے اسی لیے قریب نہیں آنے دیا۔ سچی بات ہے، ہمیں ڈر بھی تھا۔ سب سے بڑا ڈر تو میرن شاہ اور پیروزہ کی دشمنی کا تھا۔ چچا سائیں نے دھیمے سے لہجے میں کہا تو میں نے پوچھا، میں نہیں جانتا کہ ان کی کمزوریاں کیا ہیں، میں انہیں کیسے ختم کر پاؤں گا، لیکن مجھے ختم کرنا ہے انہیں، بتائیں کیا کروں؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، سکون سے سنو، چچا سائیں نے کہا، اور پھر پوری تفصیل سے مجھے راما کانت اور اس کے قبیلے کے بارے میں بتانے لگے۔ ان کے کام کرنے کا اسٹائل کیا تھا، کن قبائل سے ان کا تعلق تھا، کن سے بیوپار تھا، اور وہ کیا اور کیسے کرتے تھے، میں کیا کر سکتا تھا اور کیا کچھ ممکن تھا، سب پر تفصیل سے بات ہوئی تھی۔
پھر میں نے سوچ لیا کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ جہانگیر، مدثر اور آفتاب کے ساتھ بختاور بالکل تیار تھا۔ شعیب کو میں نے پیچھے ڈیرے پر سیکیورٹی کے لیے چھوڑ دیا تھا، مجھے اس پر اعتماد تھا۔ میں کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر پلٹ کر چارپائیوں کے پاس آ گیا۔ چھوٹو رام کو میں ساتھ اٹھا لایا تھا، میں بالکل اس کے قریب بیٹھا تھا، اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بڑے سرد سے لہجے میں پوچھا، دیکھ بھائی چھوٹو، ہم نے تیری بات مان لی، تجھے دوپہر تک نہیں مارا، شام ڈھلنے کو ہے، اب بتا تیرے ساتھ کیا کریں، جو مرضی کر لیں، اب مجھے پتا چل گیا کہ کوئی میرے لیے نہیں آئے گا۔ اس نے بے بسی سے کہا، ایک رسک ہے، اس سے تم بچ بھی سکتے ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو زندگی کی رمق پا کر وہ فوراً بولا کہ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ ہمیں ان کے ٹھکانے تک لے چل۔ میں نے آفر دی، میں لے تو جاؤں گا مگر وہاں سے بچ کر آنا مشکل ہے۔ اس نے خوف زدہ سے لہجے میں کہا، تو بتا دے بس آگے ہماری۔ لفظ میرے منہ میں تھے کہ مدثر نے تیز لہجے میں ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اوے علی وہ دیکھ۔ میں نے اس کے اشارے کی سمت میں دیکھا تو وہاں غبار اٹھ رہا تھا، 4-5 گاڑیاں تیزی سے آ رہی تھیں۔ اگرچہ ڈوبتے ہوئے سورج میں وہ سارا منظر صاف نہیں تھا، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ جو کوئی بھی ہیں وہ اچھے تیور نہیں رکھتے۔ شعیب کو بتا دے، میں نے تیزی سے کہا۔ ہم سب پھیل کر ان کی گھات میں بیٹھ گئے۔ ہم اگر خود کو پوری طرح چھپا بھی لیتے لیکن ہماری گاڑیاں گوپی کے باہر ہی کھڑی تھیں۔ ایک لمحے میں اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہاں کوئی ہے۔ وہی ہوا، چند لمحوں بعد وہ گاڑیاں بالکل گوپے کے سامنے آن رکیں۔ وہ گاڑیاں کچھ دیر تک ویسے ہی کھڑی رہیں، ان میں سے کوئی نہیں اترا۔ میں اس وقت اوٹ میں کھڑا ایک جھری سے باہر دیکھ رہا تھا۔ میں نے چھوٹو رام کو اشارہ کرتے ہوئے دھیمے سے کہا، چل جا، انہیں دیکھ کون ہے۔ میں یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر چھوٹو رام ان کے ساتھ جا کر مل بھی گیا تو کون سے پہلے کم لوگ تھے، ایک یہ بھی صحیح، لیکن یہ یقین ہو جانا تھا کہ وہ راماکانت کے لوگ ہیں۔ چھوٹو رام آہستہ قدموں سے چلتا ہوا گوپے کے تھڑے سے نیچے اترا اور پھر گاڑیوں تک چلا گیا۔ وہ جس جیپ کے پاس پہنچا اس کا شیشہ اترا تو اس میں بیٹھا ہوا شخص مجھے دکھائی نہیں دیا۔ اندھیرا ہو گیا تھا۔ چھوٹو سے اس کی جو بھی بات ہوئی لیکن اس کا رد عمل بڑا سخت نکلا۔ چھوٹو کے بات کرنے کے ساتھ ہی گاڑی کا سن روف کھلا اور گوپی کی طرف گولیوں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ ایک زبردست برسٹ نے طبلِ جنگ بجا دیا تھا۔ فائرنگ کی آواز سے سناٹا دہشت ناک بن گیا۔ فوراً ہی پچھلی جیپ سے بھی ایسی ہی فائرنگ ہونے لگی۔ چھوٹو رام ان کے ساتھ جیپ میں جا بیٹھا تھا۔ ایسا ہونا ہی تھا۔ مجھے پوری طرح یقین تھا کہ گوپے پر صرف میں ہوں، باقی چاروں وہاں نہیں تھے۔ اگر انہوں نے فوراً ہی اسلحے کی نمائش کر دی تھی تو ہمارے پاس کون سا کم اسلحہ تھا۔ میں پوری تیاری سے گیا تھا کہ مجھے راماکانت کی سندر بستی جانا تھا، لیکن وہ خود ہی چل کر آ گئے تھے۔ میں نے فون نکالا اور جہانگیر کو فون کیا۔ ہاں کیا صورتحال ہے؟ میں نے پوچھا۔ بس 1 منٹ گوپی کی طرف ان کی توجہ دلائے رکھو، باقی میں سنبھال لوں گا، اس نے کہا۔ تو میں نے پوچھا، تم دیکھ رہے ہو کتنی گاڑیاں ہیں؟ 4 ہیں، اس نے کہا اور پھر جواب نہیں دیا، لیکن مجھے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے فون جیب میں ڈال دیا اور ایک دم سے برسٹ مارا اور اگلے ہیلے میں اپنی جگہ بدل لی، پھر وہاں سے برسٹ مارا، پھر جگہ بدل لی۔ اس کے ساتھ ہی فائرنگ ہوئی۔ وہ ماحول کو دہلا دینے والی آوازیں تھیں۔ بیک وقت 4-5 گن سے فائر ہونے لگے تھے۔ مجھے منٹوں کا نہیں لمحوں کا انتظار تھا اور پھر ویسا ہی ہوا۔ اچانک یکے بعد دیگرے 4 زوردار دھماکے ہوئے، اس کے ساتھ ہی چیخیں بلند ہوئیں۔ میں نے واپس اپنی جگہ پر آ کر دیکھا گاڑیاں آگ میں جل رہی تھیں۔ ان میں سے لوگ تیزی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے گن کی نال اس جھری میں رکھی اور فائر شروع کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی چاروں جانب سے فائرنگ ہونے لگی۔ مدثر کا دیا ہوا پلان کامیاب ہو گیا تھا۔ دوپہر کے وقت جب ہم پلان کر رہے تھے، مدثر ہی نے ایک آپشن دیا تھا کہ اگر گوپے پر اچانک ہمیں دبوچ لیا جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تبھی جہانگیر نے جواب دیا تھا کہ پھر گوپے پر کوئی نہ رہے، گوپے سے باہر آ کر فائرنگ کرے یا پھر ہینڈ گرنیڈ سے فوراً ہی ان کی گاڑی تباہ کی جائے۔ اس وقت اور دوسری باتوں کے ساتھ یہ بڑی بے ضرر سی بات لگی تھی، لیکن مدثر نے پوری تفصیل سے پلان دیا تھا کہ اگر ایسی کوئی صورتحال بن جائے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ وہی پلان کام آ رہا تھا۔ جہانگیر سمجھ گیا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ جیسے ہی یہ یقین ہو گیا کہ حملہ آور نے فائرنگ کر کے طبلِ جنگ بجا دیا ہے تو وہ تینوں گوپے سے ہٹ گئے۔ انہوں نے کچی سڑک پر کھڑی گاڑیوں تک ہینڈ گرنیڈ پھینک دیے۔ جیسے ہی وہ گرنیڈ پھٹے انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ 1-2 منٹ میں وہاں کا ماحول یکسر بدل کر رہ گیا تھا۔ اب وہ گوپے کا رخ نہیں کر سکتے تھے، اگر کرتے بھی تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔ دوسری طرف وہ 4 تھے، وہ بلا وجہ فائرنگ کر کے اپنے رخ کی نشاندہی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہاں سے بھاگ کر کئی لوگ چھپنے کی کوشش کرتے۔ جو کچھ کرنا تھا تیزی سے کرنا تھا،
فون ابھی تک چل رہا تھا۔ میں نے 2-3 بار جہانگیر کو آواز دی تو اس نے کہا کافی حد تک ان کا نقصان ہو چکا ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، مگر کسی کو جانے نہیں دینا، یہ بعد میں خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا تو وہ بولا فائرنگ کرتا ہوں تو ہمارے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ اچھا میں انہیں انگیج کرتا ہوں، جو فائر کرے اسے اڑا دو۔ میں نے کہا اور سامنے کی طرف دیکھا۔ میں نے فائر کیا، پھر دوسرا، سامنے سے کسی نے جوابی فائر نہیں کیا۔ میں نے برسٹ مارنا چاہا لیکن میگزین خالی ہو چکا تھا۔ میں اس وقت میگزین لگا رہا تھا جب سامنے سے فائرنگ ہوئی۔ میں جوابی وار کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ میں وہاں سے جگہ بدل کر گوپے کے تھڑے پر آ گیا۔ وہاں سے دائیں جانب دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ میرے سامنے سارا منظر واضح تھا۔ 2 افراد گوپے کی پچھلی جانب بڑھ رہے تھے۔ یہ بہت خطرناک بات تھی۔ میں نے انہیں نشانے پر رکھا اور برسٹ فائر کر دیا۔ وہ چیختے ہوئے وہیں ڈھیر ہو گئے۔ چند لمحے ٹھہر کر میں نے ایک ہینڈ گرنیڈ نکالا، اس کی پن نکالی اور گاڑیوں کی جانب اچھال دیا۔ گرتے ہی چند لمحے بعد ایک دھماکہ ہوا۔ لمحے سے بھی کم وقت میں روشنی ہوئی۔ اس میں کئی لوگ بے بس پڑے ہوئے نظر آئے۔ ان کا کافی حد تک نقصان ہو چکا تھا۔ تبھی میں نے زوردار آواز میں کہا صرف 2 منٹ ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے جگہ بدل دی۔ مجھے اندازہ تھا کہ فائر ہوگا لیکن ہوا نہیں۔ تبھی میں نے کہا اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر گوپے سے باہر آ جاؤ ورنہ کوئی نہیں بچے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے جگہ چھوڑ دی۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ فوراً ہی ایک برسٹ پڑا۔ اس کا مطلب تھا وہ ہار ماننے والے نہیں تھے اور آخری دم تک لڑنے والے تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ جہانگیر وغیرہ بھی سمجھ گئے ہوں کہ سامنے اندھیرا تھا، کسی پر نشانہ تو لگا نہیں سکتے تھے، ایسے ہی اندھادھند وار کرنا تھا۔ جو ہی میں نے برسٹ مارا کئی اطراف سے بھی برسٹ آئے۔ بلا شبہ یہ جہانگیر لوگوں نے مارے تھے۔ انہی لمحات میں میرا فون بج اٹھا۔ شعیب کی کال تھی۔ جیسے ہی میں نے ریسیو کی وہ بولا فون کہاں انگیز تھا؟ چھوڑو یہاں، میں نے کہنا چاہا تو وہ تیزی سے بولا مجھے مدثر نے بتایا، میں پہنچ رہا ہوں، بس 2-4 منٹ میں تم انہیں سنبھالے رکھو۔ اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ اگلے چند منٹ میں ہمارے درمیان 2 بار فائرنگ کا تبادلہ ہوا، پھر ایک دم سے روشنی ہو گئی۔ بالکل گھوپے کے قریب پہنچ کر شعیب نے گاڑی کی ہیڈ لائٹس روشن کی تھیں۔ حملہ کی 4 جیپیں بری حالت میں مجھے دکھائی دے رہی تھیں۔ شعیب نے اپنی گاڑیاں بالکل ان کے قریب لا کھڑی کی تھیں، یوں جیسے انہیں گھیر لیا گیا ہو۔ سامنے کافی روشنی تھی۔ تبھی شعیب کی آواز گونجی کوئی فائر نہ کرے ورنہ مارے جاؤ گے۔ آواز کی باز گشت میں کچھ بھی نہ ہوا تو وہ پھر بولا اپنے سروں پر ہاتھ رکھ کر باہر نکل آؤ، کچھ نہیں کہیں گے۔ چند لمحوں بعد ایک شخص سر پر ہاتھ رکھ کے کچے راستے کے کنارے پر آن کھڑا ہوا، پھر ایک کے بعد ایک ایک کر کے 3 بندے باہر آ گئے۔ اس کے ساتھ ہی زخمیوں کی آہو بکا بھی ابھرنے لگی۔ ان میں سے کچھ زخمی بھی باہر آ گئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہاں کی صورتحال سامنے آ گئی۔ وہ کل 18 افراد تھے۔ ان میں سے 5 بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، 7 زخمی تھے اور باقی 6 مر چکے تھے۔ ان 7 کو باندھو اور اسپتال لے جاؤ، اگر کوئی بچ گیا تو بچ جائے۔ میں نے بستی کے ایک شخص علادین سے کہا۔ وہ زخمیوں کی جانب بڑا ہی تھا کہ ایک شخص بولا ہمارے زخمی ہمیں دے دو، ہم واپس لے جائیں گے، تمہیں جانے کون دے گا؟ میں نے سرد لہجے میں کہا، پھر اپنے لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا ان کو باندھو اور لے آؤ ڈیرے پر۔ وہ چھوٹو رام کدھر ہے؟ جہانگیر نے تجسس سے پوچھا۔ وہ مر گیا ہے، وہ دیکھو وہ پڑا ہے۔ آفتاب نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کے منہ سمیت آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ وہ 5 میرے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے لیکن ان کی گردن ابھی بھی اکڑی ہوئی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ کس نے تم لوگوں کو یہاں بھیجا ہے، لیکن پھر بھی تم سے سننا چاہتا ہوں، بولو کس نے بھیجا تھا؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا تو ان میں سے ایک نے کہا راما کانت جی۔ بالکل درست، لیکن کس لیے؟ تم میں جو علی ہے یا اس کے جو دوست ہیں یہاں انہیں مارنے آئے ہیں۔ اسے صاف گوئی سے جواب دیا۔ مجھے اچھا لگا۔ وہ تو نہیں مرے، اب کیا کرو گے؟ میں نے یوں ہی پوچھا۔ جو تمہارا من چاہے، مجھے لگتا ہے علی تم ہی ہو، اس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں میں ہی ہوں، مجھے تمہارا جواب دینا اچھا لگا۔ یہ کہہ کر میں نے ایک دم سے پوچھا کیا راما کانت نے یہ سمجھا تھا کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے یوں ہی بیٹھے ہوں گے؟ تم لوگ آؤ گے اور مار کر چلے جاؤ گے؟ آج تک اس روحی میں ہمارے سامنے کوئی سر نہیں اٹھا سکا۔ ہم کسی پر وار نہیں کرتے، لیکن جو ہمارے راستے میں آتا ہے پھر وہ بچتا نہیں، اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ میں ہمت والے لوگوں کی قدر کرتا ہوں، مجھے تم لوگوں کے کسی بھی دھندے سے کچھ لینا دینا نہیں، بس یہ عورتوں والا دھندا یہ نہیں۔ راماکانت مان جاتا تو شاید ہم اسے معاف کر دیتے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، وہ دھندا تو ہم کریں گے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا،
इसकी चिंता मत करो। हाँ, अगर तुम हिम्मत वालों की कदर करते हो तो एक बात कहूं, उसने एतमाद से कहा। बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैंने पूछा। अलीगंज से तो कोई भी फायर कर सकता है, जो पहले वार कर गया वही जीत गया। हिम्मत तो हाथ में हाथ डाल कर दिखाई जाती है। आओ मेरे साथ हाथ में हाथ डालो। मैं हार गया तो मुझे फौरन मार देना, जीत गया तो मुझे अपने साथियों समेत जाने देना। उसने चैलेंज देने वाले अंदाज में कहा। तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर देता हूं। मैंने गन एक तरफ रखते हुए कहा तो शुएब तेजी से बोला, अली ये वक्त नहीं ऐसे तमाशा दिखाने का। मुझे इसकी बात तो अब रखनी है। कोई हमारे करीब नहीं आएगा, भले ये मुझे मार दे। मैंने कहा और उठकर उसके सामने आ गया। इसके हाथ खुले हुए थे। मुझे इस लम्हे का इंतजार था जब वो पैंतरा लेता। यही मुझे समझना था कि वो लड़ने में माहिर है या नहीं। अगर लड़ने में माहिर है तो किस तरह की फाइट में महारत रखता है, वो मेरी निगाहों में था। अचानक उसने लड़ने के लिए पैंतरा बदला। इसने अपने हाथों और पैरों को जिस तरह जुम्बिश दी, मैं समझ गया। इसका अंदाज फ्री स्टाइल कुश्ती वाला था। मैं लम्हे के 1000वें हिस्से में समझ गया कि उसे खुद पर नाज क्यों था। यहां दूर दूर तक कोई उसके मुकाबले का नहीं हो सकता था। वो अपनी उकाबी आंखें मेरी आंखों में डाले मुझ पर झपटने के लिए तैयार था। अचानक वो एक कदम आगे बढ़ा और उसने अपनी कलाई से मेरी गर्दन पर वार किया। जाहिर है इसके लिए इसे थोड़ा सा झुकना पड़ा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और नीचे से गर्दन निकाली। तभी उसने अपनी कलाई छुड़वाना चाही, लेकिन अब वो कलाई मेरे हाथ में आ चुकी थी। देसी कुश्ती वाले अपने 21 दाव में एक दाव यही सीखते हैं कि कलाई पकड़कर फिर क्या करना होता है। फने पहलवानी में मद्दे मुकाबल का रवैया ही हार जीत का फैसला करता है। इसकी कलाई जैसे ही मेरे हाथ में आई तो उसके बदन ने लाशौरी तौर पर वही जुम्बिश ली जो वो चाहता था। वो मुझे अपनी तरफ खींचना चाहता था। इसने कलाई पकड़कर पीछे की तरफ जोर लगाया। यह ताकत आजमाई थी। मैंने उसकी कलाई छोड़ते हुए उसे धक्का भी दे दिया। इसके पांव उखड़ गए। वो लड़खड़ा गया। मैं चाहता तो उसे यहीं जमीन पर रगड़ देता, लेकिन मैं उसकी चाहत पूरी करना चाहता था। वो दोबारा मेरे सामने तन कर खड़ा हुआ, लेकिन उसकी जुम्बिश बदन, बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वह हैरत ज़दा है। उसने जो सोचा है वैसा नहीं था। इसकी सोच में दरार पड़ गई थी। वो समझ गया था कि मैं भी लड़ने भिड़ने के फन में महारत रखता हूं। अब मैं उसे ज्यादा वक्त नहीं दे सकता था। मैं उसे बढ़कर वार करने का मौका दे रहा था, लेकिन वो हिचकिचा रहा था। मैंने आगे बढ़कर उसी का दाव इस्तेमाल किया और उसकी गर्दन पर हाथ मारा। मैं जानता था कि उसके रद्देअमल में उसे क्या करना है। उसने वही किया, अपनी गर्दन को झटका दिया। यही झटका उसके लिए नुकसानदेह साबित हुआ। वो सर से पैर तक लड़खड़ा गया। इसने घबरा कर एक घोंसा मेरे मुंह पर मारा जो मेरे जबड़े के नीचे लगा। मैंने पूरी कुव्वत से कोहनी उसके सीने पर दे मारी। एक आह की आवाज निकली। उसी लम्हे मैंने खड़ी हथेली के वार उसके दोनों कानों पर किए। वो चकरा गया। अब मैं उसे धोबी पटका मार देता या बगली, वो मेरे हदफ पर आ चुका था। मैंने उसकी कलाई पकड़ी और उसे बगली दे मारी। वो कच्चे थड़े पर फिसलता चला गया। इसके गिरते ही मैंने एक ठोकर उसकी पसलियों पर मारी। उसके हल्क से चीखनुमा आवाज निकली। दूसरी ठोकर पर वो जमीन बोस हो गया।